وسندنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم جس موضوع پہ لب گشائی کریں گے وہ ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فضیلت۔ یہ ماہ رمضان المبارک آیا، سب دوستوں نے خوب اللہ کی عبادت کی، اللہ رب العزت کو منایا، اس روٹھے ہوئے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کیا، اس کی کوشش کی بتقاضۂ بشریت۔ اب جب یہ رمضان المبارک گزر جائے گا تو پھر مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اس کو آباد کرنے کی فضیلت ہے۔ یہی موضوع انتظامیہ جامع مسجد حاضہ کی طرف سے میرے سپرد کیا گیا، اور موسٹلی لوگوں کے علم میں ہے کہ میں آج 26واں روزہ ہے تو 26 روز ہم نے باقاعدہ درس دیا، اس میں ہم نے دیگر موضوعات پر گفتگو کی۔ تو یہ موضوع ہم نے وہاں پہ ٹچ بھی نہیں کیا، اس پہ گفتگو بھی نہیں کی، اس کے بعد تھوڑی اور بڑھائیں، ابھی باز کینسر، اس کا یہاں بیس تھوڑا کم کریں، ٹربل بڑھا کر پھر اس کا مائک تھوڑا سا بڑھائیں۔ اب باقی دو سب آپ ادھر توجہ رکھیں، وہ ان کے ذمہ کا کام میں نے لگا دیا۔ پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ لیلۃ القدر پر چند باتیں میں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ نامہ سورہ، اس کی آیت کریمہ نمبر 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خالق کائنات نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب خالق کائنات اپنے قرآن کریم میں، فرقان حمید میں، لاریب کتاب میں اپنے گھر کی فضیلت، اس کو آباد کرنے والوں کی ویلیوز بتا رہا ہے، ان کا درجہ بندی خود کلیریفائی کر کے اور ان کا سٹیٹس اور مقام خود اس کو ڈیفائن کر کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ گویا کہ سادہ لفظوں میں سمجھے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، قرآن میں اللہ ان کا ذکر جاری فرما دیتا ہے، وہ عام بندے نہیں رہتے۔ جو رب کا گھر آباد کرتا ہو وہ عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے اور میرے گھر کے ساتھ اچھے تعلق رکھتا ہو، فیملی ریلیشن ہو، بھلے وہ خاندان سے ہو یا غیر خاندان سے ہو، تو ہم اس کے ساتھ کتنے نٹھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو رب کے گھر کو آباد کرتا ہوگا وہ اپنے بندوں سے اپنی شان دلائی کیسے نٹھی ہوتا ہوگا۔ یہ ساری گفتگو ہماتن گوش ہو کے، یہاں پہ موسٹلی نوجوان بیٹھے ہیں، قابل تحسین ہے اپنی نوجوانیوں کو رب کے گھر میں آباد کرو۔ کیا نائٹ کلب کا نشہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، تو انسان کو پھر اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ تو مزہ تو تب ہے کہ جوانی رب کی عبادت میں گزاری جائے۔ جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے، آقا کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جب نوجوان تائب ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو صرف نبی نہیں بناتا، باقی سارے درجے عطا فرما دیتا ہے۔
یہ جوانی کوئی معمولی شے نہیں، یہ اللہ کے گھر نوجوان جب آباد کریں گے تو ان کے ایمان بھی تازہ ہوں گے، روحیں بھی تازہ ہوں گی، ان کے چہروں پر حشاشت بشاشت کا نور داخل ہوگا۔ ابھی چل کے میں آقا کے فرامین سناتا ہوں آگے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس ان قریب یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو جائیں گے اور مہدیین میں اللہ کے انعام یافتہ اور ہدایت یافتہ بندوں میں بھی ان قریب شامل ہو جائیں گے۔ کون لوگ بھائی بولیے صاحب؟ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد بنانے والے نے علاقے میں بنا دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی چھوٹی نعمت نہیں۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اس گھر کو آباد کرے، اس کی قدر جانے۔ پھر قرآن پاک میں اب بڑی خاص توجہ کے ساتھ میں اب آیت کو سمجھاؤں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ کی مسجد صرف وہی آباد کرتے ہیں، وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر قرآن نے ہمیں ایک تھرمامیٹر دیا، ٹیسٹ کرنے کا ایک آلہ دیا کہ آؤ پرکھ لو خود کو کہ کس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے۔ جو اس کے گھر کو جتنا آباد کرتا ہے اتنا اس کا اللہ کی ذات پر یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اسی شخص کو ہمیشہ آخرت یاد رہے گی جو رب کے گھر میں صبح و شام آتا جاتا رہے گا۔ اگر انسان کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہو جائے، آخرت پر یقین محکم ہو جائے تو وہ شخص صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور صاحب یقین بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان اور یقین یہ کوئی زبانی کلامی شے نہیں۔ یوں تو میں بھی کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں بحمدہ تعالیٰ، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا یہ بھی کوئی چھوٹا اعزاز نہیں، مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہونا یہ بھی کوئی چھوٹا اعزاز نہیں۔ لیکن دوستو کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ علامہ اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، کیا انسان مسلمانوں والے عمل سر انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، کردار محمد مصطفیٰ والا ہم سے نکل گیا۔ مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے وہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ دوستو کردار یہ ہے کہ اللہ کا گھر آباد ہو، انسان قرآن سے محبت کرے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور پھر اللہ کے گھر میں آتا جاتا ذکر الہی سے خود کو ایسے مست و الست اور بے خود کر لے کہ پھر اللہ کی توحید کا نشہ صبح و شام اس کو دنیا کی غلاظت کی طرف نہ جانے دے، پھر جا کے انسان صحیح معنوں میں مومن بنتا ہے یا مسلمان بنتا ہے۔ زبانی کلامی مسلمان نہیں کہہ سکتا، یہ ہو سکتا ہے ہم ساری زندگی کہتے ہوئے میں مسلمان ہوں بحمدہ تعالیٰ، تو ایمان سے بتائیں جب تک کردار محمدی نہ اپنائیں گے تو کبھی صحیح معنوں میں اسلام کا نور دل میں اترے گا، ایمان کا نور دل میں اترے گا۔ زندگیاں بیت گئی نمازیں پڑھتے، قرآن سنتے سناتے، اس قوم کے احوال کیوں نہیں درست ہوتے؟ یہ قوم صحیح ڈگر پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو ہم جھوٹے ہیں، ہمارے کردار سچے نہیں، مصطفیٰ والا کردار نہیں، آقا والا حسنہ نہیں، حضور کی سیرت کو فالو نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان الصلاۃ تنہا
अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। ईमान से बताएं, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, कितने नौजवान हैं जो बेहयाई से आन को बचाते हैं। कुरान पढ़ रहा हूं, कोई कहानी किस्सा तो नहीं पढ़ रहा, कोई इनकार नहीं कर सकता इसका, इनकार करे काफिर हो जाए। कुरान की आयत है, नस्से सरी है, कुरान की वर्ष है। बेशक तकीद लगा इन्ना के साथ, बेशक नमाज पढ़ने वाला, यकीनन नमाज पढ़ने वाला बेहयाई और बुराई के करीब नहीं जा सकता। तो आओ ये भी टेस्ट मीटर है, कुरान को ऐसे पढ़ना होगा, समझना होगा। हम नमाज पढ़ के दूध या दूध में जाके सही मानों में पानी डाल रहा है, नमाज का नूर मन में नहीं उतरा, उसने अपना फर्ज अदा किया। अगर नमाज का हकीकी नूर उतर जाता तो नौजवान यहां से बाहर जाकर अपनी निगाह गंदी ना करता। आओ दोस्तों, ये दावत फिक्र है, ये रातें, ये 27वीं की रात, ये शब-ए लैलतुल तौबा, लैलतुल कद्र, जो 1000 महीनों से अफजल है, आज उसकी रहमत छमाछम बरसेगी। आओ सच्चे ताइब हो जाओ, पक्के नमाजी बन जाओ, आंखों में मोहम्मद मुस्तफा की शक्ल नूर आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नमाजी होगा कभी बेहया नहीं होगा। यही वजह थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस्मान गनी सहाबी रसूल जिंदगी भर ऐसा हया का पैकर बने, किसी गैर महरम का पल्लू तक नहीं देखा। और जब मेरे आका की मजलिस में बैठे होते तो आका फरमाते, उस्मान मैं भी अपने जिस्म को समेट के तेरे सामने बैठता हूँ, हया करता हूँ। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो है ही हया का पैकर, लेकिन उस्मान के सामने हया करेगी। आका फरमाते, जब मलाइका इसकी बारगाह में आते हैं वो इसका हया करते हैं। ये नाम ऐसे ही बन गया, उस्मान गनी ऐसे ही बन गए, हैदर करार ऐसे ही बन गए। वो सही मानों में नमाज का नूर सीनों में उतार कर, अल्लाह को राजी कर कर, अल्लाह के दर जो इबादत करते हैं सच्ची नीयत लेकर, जब रब उनके दिल का कोठरा आबाद कर देता है तो वो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल के बंदे बन जाते हैं। नुक्ता पहला ये दिया कि अल्लाह का दर सही मानों में आबाद करो। जिस काल कोठरे को हम हकीर जानने बैठे हैं, यही दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात समा जाती है, अपनी शान के लायक। हम उसको महदूद नहीं करते, अल्लाह कायनात की किसी शय में नहीं आ सकता, लेकिन बंदा मोमिन के दिल में वो आ जाता है, अपनी मोहब्बत के नूर के साथ, अपने इश्क के नूर के साथ आ जाता है। तो जिस दिल में रब रहता हो, बात सीधी सीधी है, 2 जमा 2 की तरह इज इक्वल टू 4, सीधी सीधी। या इस दिल में रब को रख लें, या मुस्तफा को रख लें, या इस दुनिया को रख लें। सोता करके उठना होगा आज की नशिस्त में। सूफिया फरमाते हैं, मुकाम उसका है दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम में दिल कहां है। वो रहता दिल में है, अपनी शान के लायक। दोस्तों, एक अर्श पर अपनी शान के लायक रहता है, और जब बंदा उसके करीब हो जाता है, फिर वो अपनी शान के लायक बंदे मोमिन के कल्बे अर्श पर आकर जलवादार बन जाता है। ये बात सारी अल्लाह का नूर और तकवा मन में दाखिल करने की। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बात तवील हदीस है, इसको हदीस जिब्रील कहते हैं। आका से सवाल किए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने, मन ईमान मन इहसान। मेरे आका में सवाल करने वाला भी इसके जवाब जानता है। आका से पूछा मन इहसान, मैं अपने मौजू से रिलेटेड हदीस का एक टुकड़ा सुना रहा हिस्सा। आका एहसान क्या है? मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील एहसान ये है तसव्वुफ की बुनियाद हदीस। सूफिया की जिंदगी मनहज उस्लूब परख के देख ले, वो सरासरी इबादत इलाही के नशे में डूब रहने वाले थे। सुबह भी इसी पर बात हो रही थी। हमसे पूछो सूफिया का मुकाम, अब्दुल्लाह का मुकाम, आरिफीन का मुकाम, जो है भी उसका मुनकिर, वो तो एतराज की बात करेगा। असल मनहज हमसे आके पूछो, हमारे पास इसके दलाइल क्या है। ये जो हदीस सुना रहा हूं मुस्लिम शरीफ की, आका से पूछा जिब्रील अमीन ने, सहाबा इकराम के जमे गफीर में आका
احسان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل احسان یہ ہے کہ تم رب کے دربار میں کھڑے ہو، اس کی عبادت ایسے کر رہے ہو کہ جیسے رب تمہارے سامنے جلوہ کر رہے ہیں۔ جب ایسی نماز پڑھیں گے تو پھر قرآن کی اس آیت کی طرف لے چلتا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ پھر انسان باغی بھی نہیں رہتا، منکر بھی نہیں رہتا، جیسے جیسے مالک منواتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایک نماز کی بات کر رہا ہوں، یہ انسان کی زندگی پلٹ کر رکھ رہی ہے۔ تو شومی قسمت بدقسمتی سنت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چند دن کے نمازی بن جاتے ہیں، یہ جب تک سانس میں سانس ہے، باقی ہر شے کی معافی ہو سکتی ہے، نماز کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور فقہا نے اصول دیا کہ انسان بستر مرگ پر ہو، اگر پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اتنی شدت کی بیماری ہے، بغیر وضو کے جس صد چاہے ہر نماز کے وقت میں رب کو یاد کر لیا کرے۔ یہ ایسی عبادت ہے، امیر غریب سب پر واجب ہے، حج صاحب استطاعت پر، روزہ صحت مند پر، زکات صاحب استطاعت پر۔ تو دوستو نماز تو سب پر واجب ہے، اسی سے اللہ کا گھر آباد ہے۔ جب اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے پھر دل کا کوٹھڑا بھی آباد ہو جاتا ہے۔ اب ایمان احسان کیا ہے؟ آقا نے کہا جبریل احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو سامنے حاضر جان کر جلوہ، اللہ ہمارے سامنے جلوہ کر کے اپنی شان دلائے۔ پھر میرے آقا نے ہم جیسے ناقصوں کے لیے کی بات کی، ہر کوئی تو اس مقام پہ جا کے نماز نہیں پڑھتا ہے، اور یہی بات بھی مولا کائنات نے، میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کا دیدار نہ کر لیا۔ اسی حدیث کو انہوں نے سند بنایا، خود نہیں کہا۔ اب یہ اللہ کا جلوہ کرنا یہ کیفیت سے پاک ہے، جیسے وہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی کیسے ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا اس کا جلوہ کیسے ہے۔ اب اس پہ ڈیٹیل ہے، داتا غنیمت شریف جبیری علیہ رحمٰن صاحب کشف المحجوب بات فرماتے ہیں وہ کیسے بندے کے قریب آتا ہے اور بندے کو کیسے قریب لے جاتا ہے۔ وہ اپنی عشق اور محبت کا نور دل میں داخل کر کر کہتا ہے بندے چیک کر اس کی لذت پاتا جا اور رب کے قریب آتا چلا جا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ابھی میں تمہید بنا رہا ہوں، آگے چل کے احادیث سے مصطفیٰ سناتا ہوں کہ جو اللہ کے گھر میں آئے، مساجد میں آئے، ان کو کیا کیا انعام ملیں گے، کیا کیا رتبے ملیں گے، کیا کیا درجات ملیں گے، اور قیامت کے دن کیسے VIP پروٹوکول دے کر ملائکہ سلام عقیدت پیش کر اللہ کے دربار میں ان کو لے کر چلے جائیں گے۔ اب احسان کیا ہے؟ پہلا درجہ آقا نے بتا دیا کہ اللہ کو حاضر جان کر عبادت کرو۔ پھر آقا نے اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، کم از کم اتنا جان لینا کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے۔ دوستو عاشق اسی میں مر جاتا ہے کہ جب اس کا محبوب حقیقی اس کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھتا، اسی کی تو تلاش ہوتی ہے انسان کو کہ میرا مالک میری طرف تکے، میرا رب میری طرف تکے۔ اس سے بڑا درجہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ درجہ بھی کم نہیں کہ رب کو حاضر جان کے اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن یہ درجہ بھی کم نہیں۔ ہم اگر صرف اتنا یقین کر لیں، ہر صبح و شام 5 وقت کی نماز ہے، جب رب کے دربار میں آئیں یہ خواہش اور تمنا لے کر آئے کہ ہم رب کا جلوہ کرنے جا رہے ہیں، رب کے عشق اور محبت کے جام پینے جا رہے ہیں، معرفت الہیہ کے جام پینے جا رہے ہیں، اللہ کی خشیت کے جام پینے جا رہے ہیں، اللہ کے تقوی کا نور حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، کم از کم اتنا تو گھر سے چلتے ہوئے خیال کیا کرو، رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، وہ اپنی شان کے لائق جھک جھک کر نیچے مخلوق کو تکتا ہے، اور جہاں نمازیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ملائکہ کے سامنے فخری انداز میں کہتا ہے، تم کہتے تھے نا کہ دنگا فساد کرے گا، تو میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تمہارا علم تھا، آؤ یہ دیکھو، یہ نفس بھی رکھتے ہیں، خواہشات بھی رکھتے ہیں، بیوی
سب کچھ چھوڑ کر خواہشات کو قدموں میں رکھ کر رب کے دربار میں کھڑے ہیں. رب ملائکہ کے سامنے آقا فرماتے ہیں اللہ ہماری شانیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھا نہیں میرا بندہ کیسے مجھے یاد کر رہا ہے. یہ رمضان اور غیر رمضان سب کی برابر حدیثیں سنا رہا. یہ رمضان کو خاص مہینہ دیا نا, اپنی خاص رحمتوں کا مہینہ دیا, خاص انوار و تجلیات کا مہینہ دیا. تو جس کے من میں رمضان کا نور اتر جاتا ہے وہ کبھی مسجد سے بھاگتا نہیں. دوستو آؤ اپنی اصلاح کریں اور نماز ایسے پڑھیں کہ اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. یہ اذان اللہ کی عشق کا ترانہ ہے. ہم چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر موبائل فون کے ساتھ زندگیاں برباد کر رہے ہیں. قبر میں نہ موبائل کام آئے گا نہ یہ انسان کی خواہشات کام آئیں گی. علامہ فرماتے ہیں اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. یہ نماز اللہ کے نظارے کا بہانہ ہے, اللہ کو تکنے کا بہانہ ہے, اللہ سے دوستی یارانہ لگانے کا ایک بہانہ ہے. اب سمجھ آئی صوفیاء فرائض کے بعد 100 نفل 1000 نفل پڑھتے تھے. ان کو یار کی قربت مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. مصطفیٰ کی معراج کعبہ قوسین و ادنیٰ پر اللہ سے ہم کلام ہونا تھا. وہ ٹکٹی کی باندھ اللہ کا جلوہ کرنا تھا. اب آقا معراج سے واپس پلٹے کا ہم ہونا اپنی امت کو محروم نہیں رکھنا چاہتا, امت کو اس معراج کا حصہ دینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جا حبیب 5 نمازیں لے جا, جو پڑھیں گے 5 اللہ ان کو 50 کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ نماز معراج محمدی کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرمائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کون کون چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے؟ بتائے کوئی ساتھ؟ سب چاہتے ہیں. جب آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تو مصطفیٰ کی شفاعت بھی ہم سب کو مل جائے گی. عشق مصطفیٰ کا اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کی جان جاتی ہے جائے, کبھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. یہی امام حسین کی سیرت کا پیغام ہے. سر سجدے میں رکھ کر جان اللہ کو دے دی, کہا جان جاتی ہے جائے. یہ سجدے کی لذت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے نا تو پھر سجدے میں سر بھی کٹ جاتا ہے, انسان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. جن کو راز محبت سمجھ میں آ گیا اور جو اللہ کی معرفت حقیقی پا کے وہ سجدوں میں سر رکھ کر ایسے شانتی سے سر کٹا دیتے ہیں کہ جیسے اس پر تیر چلا ہی نہیں ہے, اور اس پر اللہ کی محبت میں ایسا نشہ ہوتا ہے کہ تلوار چلنے کی تکلیف بھی نہیں ہوتی. پھر میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک دفعہ اللہ کے آگے عاجزی سے سجدہ کیا, یہ مسلم شریف کی حدیث پاک, اللہ پاک اس سجدہ مقام سجدہ کو کبھی جہنم میں چلنے نہیں دے. انسان اگر اپنے عمل بد کے باعث جہنم میں جائے گا, آقا فرماتے ہیں اللہ کہے گا یہ سجدہ یہ ماتھا میرے آگے جھکا ہوا ہے, قید کے آگے نہیں جھکا ہوا, بھلے بد ہے, یہ ماتھا نہیں چلنا چاہیے. آج ذرا چشم تصور میں لا, ایک دفعہ سجدہ کرنے کا اتنا مقام ہے اور نماز پنجگانہ میں کتنے ذرا سوچ بیٹھ کے, اگر تو سچا نمازی بن جائے اللہ کا گھر بھی آباد ہو جاتا ہے, اللہ پاک تجھے جنت کا مستحق بھی بنا دیتا ہے. کبھی بھی اللہ کا گھر آباد نہیں ہو سکتا جب تک ہم پکے نمازی نہیں بن جاتے. یہ بات اٹل ہے, اس پہ دو رائے نہیں قائم کی جا سکتی. اب آئیں آکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں. ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیت فی الجنہ. حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی, مولا کو راضی کرنے کی خاطر مسجد بنائی, اللہ پاک جنت میں اس کا محل تیار کرے گا.
پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں وفی روایت اوصلہ، اس سے بھی وسیع گھر جنت میں عطا کرے گا. پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس نے ایک اینٹ برابر اللہ کے گھر میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، ایک اینٹ جیسی قیمت پیسہ اللہ کے گھر میں لگایا، اللہ پاک اس کا بھی جنت میں محل تیار کرے گا. وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ لجپال ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے. وہ کہتا ہے تو نے اپنی حیثیت میں کیا ہے، اس نے اپنی حیثیت میں کیا ہے. جب میں عطا کرنے پہ آتا ہوں تو نے میرے گھر کو آباد کرنے بنانے کی کوشش کی ہے، رب تجھے جنت میں عالی شان مقام عطا فرمائے گا اور محل تیار کر کے تیرے سپرد کرے گا. اگر دیکھیں ادھر توجہ رکھیں، اگر گھر بنانے والے کو اتنا مقام ہے تو آباد کرنے والے کو کتنا مقام ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر اس کے بعد چلیے آگے حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن المساجد واخرج القمام منہا، مساجد بناؤ اور انہیں خوب پاک صاف رکھا کرو. بس ادھر آپ میری طرف توجہ دیں، انہیں خوب پاک صاف رکھا کرو. مسجد بنانا مقصد نہیں، اس کی صفائی رکھنا مقصد ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرتا اللہ پاک جنت میں اس کا محل بناتا ہے. پھر میرے آقا سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو رستوں میں ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، کرتے ہوئے رستے میں مساجد آ جاتی ہیں، آقا یہ شاروں پر سڑکوں پر جو مساجد ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے ان کا بھی یہی حکم ہے، جہاں تم سفر کر رہے ہو دیکھو کوئی مسجد گندی ہے وہاں اس کو جھاڑو لگانا شروع کر دیا کرو. مسجد کی ویلیو مصطفیٰ نے خود بتائی، بھلے رستے میں ہو سڑک میں ہو اس کو تو کوئی صاف نہیں کرتا ہوگا. آقا نے جہاں کبھی مسجد دیکھو قیامت تک مسجدیں بنتی رہے گی اس کو وہیں صاف کیا کرو، اللہ پاک اپنی محبت کا نور تمہارے سینوں میں داخل فرما دے گا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مساجد کی خدمت کرتے ہیں، صفائی کرنے والا سویپر، اس کا مقام کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں یہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، اس نے صفائی کی، اس کے چہرے پر دھول پڑی، ناک منہ میں خاک گئی کہ نہیں گئی؟ آقا فرماتے ہیں یہ جنت کے اندر سب سے پیاری حور عین والی پیاری آنکھوں والی، جب اس کو حور اللہ پاک اس کے عقد میں دے گا تو اللہ پاک کہے گا تو نے مہر ادا نہیں کرنا، تو میری مسجدیں صاف کیا کرتا تھا، وہ تیرا مہر ادا ہو گیا. دوستو اس دنیا کے اندر انسان بڑا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت منصب جاہ و جلال گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے ہو، بڑا انسان وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر صفائیاں کیا کرتا ہے. حق مہر ادا ہو جاتا ہے، نہ بھی وہ حور اس کے عقد میں آئی نہ اس نے چھوا. اس حدیث سے پتا چلا جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے اللہ پاک نے پہلے ہی اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا ہوا ہے. آپ اس کی تعظیم کریں یا نہ کریں، محلے دار کریں یا نہ کریں، وہ تو اپنا من کا رانجھا راضی کر رہا ہے. اور اگر ہم بھی اس کی تعظیم کریں، اس کی خدمت کریں، اللہ پاک ہمیں بھی جنتی لوگوں کی صف میں شامل فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پسندیدہ جگہ وہ اللہ کی مساجد ہیں، اور سب سے بری جگہ وہ بازار ہے. ہمارے بازار سارے آباد ہوں گے آستہ اسمی کے بعد. ابھی شیطان کھلنا نہیں، شیطان کے ایجنٹ پہلے ہی کھل جائیں گے. میں یہ کسی کو بات نہیں لگا رہا، تربیت کے اینڈ سے بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو بناؤ، ان کو خوب پاک صاف رکھو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، اس میں عبادت کرو. یہ آقا کی احادیث ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابہ تمہیں ایک خاص نسخہ کیمیا فراہم نہ کروں؟ جنت کے باغات میں سے چر لیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ میرے آقا میں اللہ کی مساجد یہ جنت کے باغات اس دنیا میں ہوا کرتے ہیں. یہ مسجد اللہ نے جنت کے باغاتوں میں سے ایک باغ دیا ہوا ہے. یہ اہل علاقہ کے لیے بھی خوش قسمتی ہوتی ہے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے. اور اگر ہم آباد نہ کرتے ہوں گے تو رب ناراض ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہو. پھر گھروں میں پریشانیاں بھی ہوں گی، ڈپریشن بھی ہوں گے، معاملات زندگی بھی خراب ہوں گے. افسوس صد افسوس، آج کا نوجوان قوالی نائٹ کے اندر لاکھوں کی محفل کروا سکتا ہے،
یہ ہے بیماری جو اہل سنہ والجماعت کو اندر سے کھا گئی، کھوکھلی کر گئی. ادھر سے شادی بیاہ ہوگا، 10 لاکھ قوالیوں والوں کو پتہ بھی نہیں اس کو کلمہ بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم قوالی کے منکر نہیں، وہ اپنی شرائط کے ساتھ حق ہے اس جگہ پر. لیکن دوستو اللہ کا گھر بھی تو دیکھو کتنا آباد کر رہے ہو. جب مساجد سے نکاح ہوتے تھے تو طلاق کی ریشو بڑی کم ہوتی تھی. جب اللہ کے گھر سے ابتدا ہوتی تھی تو معاشرے کے اندر امن بھی تھا، سکون بھی تھا، آشتی بھی تھی. اب میرے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن جب میں بیٹھا ہوں اس حساب سے تھوڑا سا آپ کو مجھے ٹائم دینا ہوگا. اب جب آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، ظاہر ہے مجھے 9:15 کا ٹائم دیا، وہاں پہ ہم نے تقریر شروع نہیں کی. آپ کو تھوڑا سا ٹائم سپیس مجھے دینا ہوگا تاکہ میں چند حدیثیں جو رہ گئی وہ سنا سکوں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو پھر ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. لیکن جب آپ ڈسٹرب کریں گے تو پھر میرے لیے تنگی ہوگی. جی بس میں ختم کر رہا ہوں اس کو. اب دیکھیں دوستان مکرم، چند حدیث پاک سن لیں. آقا نے جب مسجد میں آؤ فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پڑھیے میرے ساتھ. مسجد میں آؤ تو اللہ سے اس کی رحمت مانگو، اس گھر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. پھر آگے میں جب جاؤ تو کہو، اب دعا پڑھیے میرے ساتھ سارے، اللہم انی اسالک من فضلک. جب رحمت ہو جاتی ہے تو اللہ کا فضل اسی لمحے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. آیا انسان خالی تھا، اس کی رحمت لے کر گیا، ابھی باہر قدم رکھتا ہے تو آقا فرماتا اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. تو جس کو اللہ کا فضل مل جائے، مفسرین، شارحین، محدثین فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی کامل مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز فجر پڑھنے مسجد میں آئے. اب یہ نوجوان توجہ رکھیں، میں شارٹ کر کے آپ کو حدیثیں سناتا ہوں تاکہ ویلیو معلوم ہو نماز کی. مساجد کو بات کرنے کے آقا فرماتے ہیں جو نماز فجر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور امام صاحب جب تک وہ 20-25 منٹ کا ٹائم دورانیہ ہوتا ہے فرض ادا کرنے کا، جب تک دل جمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم تو بس ٹائم گزارتے ہیں، آقا فرماتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جو ایسا شخص ہوتا ہے اللہ پاک اس کو 20-25 منٹ کا صلہ کیا دیتا ہے. آقا فرماتا ہے اللہ پاک اس کو نیک ابرار لوگوں میں شامل فرما لیتا ہے. اور قرآن کی روح سے ابرار لوگ جنت کے سب سے اعلی مقام میں داخل ہوں گے. 8 درجات ہیں جنت کے، ابرار لوگ جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے. پھر آقا فرماتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی خاص عطا سے اپنے وفد میں شامل فرما لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے خاص رحمان کے بندوں میں شامل ہو چکا ہے، یہ میری یاد کی خاطر مسجد میں بیٹھا کرتا ہے. پھر اس سے آگے حدیث پاک میں چلیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں؟ انسان بیمار ہو یا سخت سردی ہو وہ وضو کر کے مسجد میں آ جائے، اس سے بڑا عمل کائنات دنیا میں کوئی نہیں ہے. پھر میرے آقا کہتے ہیں پھر وہ تکلیف کی حالت میں وضو کرے اور ایک نماز میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرے. اللہ پاک کہتا ہے یہ انسان اللہ ہو کر وہ اپنی شان کے لائق کہتا ہے اب یہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محب بن چکا ہوں. انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو دوستان مکرم آپ خود ویلیو سمجھتے چلے آئیں. اب میں ایک ایک حدیث آگے وضاحت کر کے سمجھاؤں گا نہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو امام طبرانی نے بیان کیا، آقا فرماتے ہیں رات کو چل کر آنے والے، عشاء کے وقت مسجد میں چل کر آنے والے، اندھیروں میں چل کر آنے والے، قیامت کے دن اللہ پاک نور کے منبر لگا کر ان کی ایسی حوصلہ افزائی کرے گا، خود اپنی شان کے لائق ان کے سامنے جلوہ گر ہو جائے گا اور کہے گا راتوں کو مساجد آباد کرنے والوں آؤ جی بھر کے رب کے مکھڑے کی یاد تلاوت کر لو. جس کو حقیر نہ جانے، معمولی نہ جانے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں چل کر آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کا اتنا مقام ہو جاتا ہے کہ انسانی عقل اور شعور بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جا بجا اس کے فضائل اور مناقب اور کرامات بیان کی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ڈیلی مسجد میں آئے، پکا نمازی ہو، آتی ہو، اس کے ایمان کی گواہی دینا جب دنیا سے چلا جائے تمہاری گواہیوں پر اللہ پاک اس کو جنت ہی بنا دے گا. اب یہاں پہ رو کے ساری گفتگو میں جس طرف لانا چاہتا تھا، ایک ہے میں اور آپ مسجد آباد کرنے آئے، اور جو ہمارے امام صاحبان ہوتے ہیں
وہ کتنی کٹھن ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھانا با جماعت، عام شخص گھر میں نماز پڑھے 1 نماز کا ثواب، مسجد میں آ کے پڑھے 25 کا ثواب، جامع مسجد میں پڑھے 500 نمازوں کا ثواب۔ دوستو خدا را اپنے ائمہ کی خطباء کی قدر کریں، یہی دین سکھاتے ہیں، دین بتلاتے ہیں۔ جب سے ہم نے ان کی قدر بھی کرنا چھوڑ دی ہے، تب سے اللہ کے گھر ویران ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جو اپنے ائمہ کی خطباء کی قوم میں قدر کیا کرتی ہیں، یہ سلاف کے طریق پر، اور امام کوئی عام انسان نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ کے طریق پر چل کے امامت کروا رہا ہوتا۔ آقا نے فرمایا ہمارے انبیاء کی وراثت کوئی مال نہیں ہوتا، ہمارے ترکہ میں یا امامت ہوتی ہے یا مصطفیٰ کا علم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا، اس کی بھی تائید کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے ائمہ کی عزت کریں، چھوٹا منصب نہیں۔ اور صدیق اکبر بھی اسی مسلح پہ کھڑے ہوئے، عثمان غنی بھی اسی مسلح پہ کھڑے ہوئے، خلفائے راشدین بھی اسی مسلح پہ کھڑے ہوئے، تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے آگے دین کیا رہ جاتا ہے؟ یہی دیندار ہیں، یہی دین سکھلا رہے ہیں، اور یہی ہمارے دین کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان کی ویلیو کو جانیں، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں کوئی 1 اینٹ بھی قیمت یا پیسہ دیتا ہے، اللہ اس کو کیا دیتا ہے بدلے میں؟ بولیے، جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ یہ صرف 5 7 8 بندوں کی انتظامیہ، یہ تو انتظامی امور چلانے کے لیے ہوتی ہے، مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ تمام دوست احباب، جس کو مالک نے جتنی حیثیت دی ہوئی ہے، وہ اپنی حیثیت میں انتظامیہ سے اچھا کوآپریٹ کیا کرے، آخرت سنور جائے گی، قبر سنور جائے گی۔ آقا فرماتا ہے جو صدقہ دے دیتا ہے یا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو بری موت سے ہمیشہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ آخری حدیث پاک سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اسی پہ موضوع کو ختم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتا ہے جب تک بندہ مساجد میں نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے ٹھہرا رہتا ہے، تب تک اللہ حشاشت، بشاشت اور مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے بندے کو تکتا رہتا ہے اور کہتا ہے یہ ویسا ہی بندہ ہے کہ جیسے کوئی بھولا ہوا انسان اپنے گھر چلا جاتا ہے، اس کے گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھلائیے سے بھی میرے گھر میں آ گیا ہے، اللہ پاک اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے خوش ہونے کا حق ہوتا ہے۔ وہ رب ہو کر ہماری طرف توجہ دیتا ہے کہ نہیں؟ ادھر توجہ دے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ توجہ دیتا ہے، کون کون چاہتا ہے اس کی توجہ کو سمیٹے سارا سال، ساری زندگی، جب تک سانس میں سانس ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ وہ رب ہو کے تکتا ہے، وہ بندے کی طرف تکتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد وہی لوگ آباد کیا کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوستان مکرم، پھر جو نمازی ہوگا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہوگا، آقا فرماتا ہے پل صراط سے جب گزرے گا، ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی طرح کڑک تیز رفتاری سے اللہ پاک اس کو پل صراط سے بھی گزار دے گا۔ اپنے ائمہ کی، خطباء کی، جہاں جہاں اہل سنہ والجماعت کے علماء، خطباء، ائمہ ہیں، سب کی قدر کریں۔ صرف اس مسجد کی بات نہیں، سب کی عزت برابر کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ جب یہ گھر آباد ہو جاتے ہیں تو پھر میں شروع میں کہہ چکا، پھر دل بھی آباد ہو جاتا ہے، انسان کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دوستان مکرم، جب تک انسان اللہ کا نہیں ہو جاتا، اس دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ آؤ اس مالک کے حضور جھک جائیں جہاں جھکنے سے عزت ملتی ہے، باقی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ذلت منہ کو کھانا پڑتی ہے، اس کے آگے جھکو، ذلت انسان کا مقدر ہوتی ہے۔ اس کا دربار ایسا ہے جہاں ذلت نہیں ہوتی، جہاں مقام اور روج ملا کے کرتے ہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی کوئی نہیں۔ آج کی رات جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ رب کو راضی کریں، رو رو کر اس کو منائیں، آہو بکا کر کے منائیں۔ ابھی ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جس کو رونا آ جائے وہ رونے والا آنسو بہا لے، جس کو رونا نہیں آتا وہ اس جیسی شکل بنا لے۔ اللہ پاک دونوں کو برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔